اب وہ کیا اللہ اکبر منظر تھا کہ کھجور کی چھال کی چھت تھی، نیچے نرم زمین تھی، مسجد کی کچی دیواریں تھی، ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے تھے، ایک طرف عمر فاروق بیٹھے تھے۔ فقاتلا، آپ جا کے لڑیں، انہا ہنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ فقاتلو ان یمینکا وان شمالکا وبین یدیکا وخلفکا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آئیڈیل ہے۔ سب سے بڑا کردار اگر ہم نے اپنے لیے ڈھونڈنا ہو تو ہمیں صحابہ کرام کے اندر ملتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، ابھی جنگ بدر قریب آ رہی تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کچھ میٹنگز بیٹھ رہی تھی۔ اسی سلسلہ میں ایک میٹنگ مسجد نبوی کے اندر رکھی گئی، ایک مشورہ رکھا گیا۔ اب وہ کیا اللہ اکبر منظر تھا کہ کھجور کی چھال کی چھت تھی، نیچے نرم زمین تھی، مسجد کی کچی دیواریں تھی، ایک طرف صدیق اکبر بیٹھے تھے، ایک طرف عمر فاروق بیٹھے تھے، ایک طرف عثمان غنی تھے، دوسری طرف مولا علی تھے، کہیں پہ سعد بن عبادہ بیٹھے تھے، کہیں پہ بلال حبشی بیٹھے تھے۔ سارے بدر کی تیاری کر رہے تھے۔ جنگ بدر کے حوالے سے جو ابھی مشورے آپس میں تھے وہ ان کے جاری و ساری تھے۔ آپس میں جب مشورہ ہو رہا تھا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارا کیا ذہن ہے؟ بدر ہمارے قریب ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس ظاہری طور پر سامان بھی کم ہے، جہاد کے لیے سامان بھی کم ہے، اسباب بھی کم ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس وقت انصار میں سے مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اس میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم وہ حضرت موسیٰ کے اصحاب میں سے نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ کے حواریین میں سے نہیں ہیں کہ ہم بھی کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب لڑے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ سارا واقعہ تفصیلاً مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ کے اپنے حواریین کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو کہو کہ آؤ ذرا فرعون کے دربار میں لڑنے چلیں، ہم جنگ کرنے چلیں، قتال کرنے چلیں، جہاد کرنے کے لیے چلیں۔ اس وقت ان کے حواریون نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، فقاتلا، آپ جا کے لڑیں، انہا ہنا قاعدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے ہم ان میں سے نہیں ہیں حضور، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اسباب کم ہوتے ہیں تو ہوں، سامان کم ہوتا ہے تو ہو، لیکن جہاد نہیں رکے گا۔ بدر کے میدان میں ہم جائیں گے، کفار کے خلاف اتریں گے، انشاءاللہ رب کی فتح و نصرت ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کافی جوش میں تھے۔ آپ فرمانے لگے نقاتل ان یمینکا، یا رسول اللہ آپ نے کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی، نقاتل ان یمینکا وان شمالکا وبین یدیکا وخلفکا، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں جانب لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم آپ کے بائیں جانب لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے چاروں طرف لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو ہماری طرف سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، ہم کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے پاس بدر کے میدان میں اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس بدر کے میدان میں لوگوں کی کمی ہے، اصحاب کی کمی ہے۔ یا رسول اللہ کمی کسی چیز کی بھی ہو، لیکن جب رب کی فتح اور نصرت ساتھ ہو تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس وقت بہت جوشیلے انداز میں تقریر کی۔ آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارے جسم تو ہمارے جسم ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیں۔ ایک مرتبہ آپ حکم تو دیں، ایک مرتبہ آپ کہیں تو صحیح کہ اے میرے صحابیوں میرا یہ کام کرو، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔